یہ تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ شعر کی جانب۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، اور شاعر اس کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا۔ اگر آپ لوگ چاند پر غور کریں گے تو یہ سورج سے آپ کو مختلف نظر آئیں گا۔ سورج کو ہم ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکتے۔ دوپہر کے وقت میں اگر سورج ہمارے سر پر ہو، ایسی صورت میں اگر ہم کنٹینیو سورج کو اگر دیکھیں تو ہماری آنکھوں کی روشنی ضائع ہو جائے، اتنی اس کی طاقت ہے، اتنی اس کے اندر روشنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے الٹ پورا چاند ہے تو چاند کو ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں، گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں، اس کی ٹھنڈی روشنی ہے اور اس کی روشنی سے ہماری آنکھوں کو نقصان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ تو ان کو اس طرح سے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ کی بات اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ گھر وغیرہ میں ہم لوگ اکثر گھروں میں چولہے وغیرہ یا پھر گیس وغیرہ، کھانا پکانے کے لیے ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں، چولہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گیس اور چولہوں کے لیے ہم کو ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جب تک گیس کے اندر ہم گیس کی اگر سگڑی ہے اس پر اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں تو جب تک ہم اس کے لیے گیس کا سلنڈر نہیں لگائیں گے تب تک اس کو ہم جلا نہیں پائیں گے، یعنی اور سلنڈر کے اندر بھی گیس ہونا ضروری ہے، یعنی گیس جو ہے وہ اس کا ایندھن ہے نا۔ اسی طرح اگر چولہے پر اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں تو اس کے لیے لکڑیاں، بھوسا، یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ اس کا ایندھن ہے، جبھی لکڑیاں جلیں گی تب جا کر ہمارا کھانا پکے گا۔ تو آگ کے لیے ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ کسی بھی چیز کو گرم کرنے کے لیے ہم کو ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ایندھن ہم لکڑیوں کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، ڈیزل کی صورت میں، گھاسلیٹ کی صورت میں، اور یا پھر ہم گیس کی صورت میں ہم ان کو حاصل کرتے ہیں، اور بہت ساری۔ تو یہ ایندھن کی شکل میں ہم کو ملتا ہے، یا ہم اس کو استعمال کرتے تب جا کے ہم آگ جلا پاتے اور اس سے ہم گرمی حاصل کرتے۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ سورج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا، ہماری زمین سے بھی زیادہ بڑا، تو اتنا بڑا سورج اور پورا کا پورا جل رہا ہے، ہماری زمین سے بھی بڑا ہے، 10-12 گنا زیادہ بڑا، اور بڑا ہونے کے باوجود وہ دہک بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، اور اس میں کوئی لکڑی ڈالنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی گھاسلیٹ ڈالنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی ایندھن ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، بس جل رہا ہے، اس میں سے شعاعیں اٹھ رہی ہے، دھدک رہا ہے۔ اس کی گرمی اتنی تیز ہے کہ وہ اتنی دور ہونے کے باوجود ہم یہاں پر اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، سورج کی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں ہم بولتے ہیں نا پسینہ جا رہا ہے، گرمی ہو رہی، باہر زیادہ دھوپ میں چلے گئے، تو اتنی دوری پر ہونے کے بعد ہم اس کی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سورج پر کتنے ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہوگا، کتنا اس کی شدت سے وہ جل رہا ہوگا۔ یعنی انسان تو کوئی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سورج تک پہنچ سکے۔ آج تک بھی انسان نے جتنے بھی اس نے سیٹلائٹس وغیرہ جو بنوائے ہیں اور جتنے بھی اس نے مصنوعی سیارے بنائے ہیں، جیسے کہ مریخ پر اس نے سیارہ بھیجا، تو سورج پر بھی سائنسدانوں نے کوشش کی ہے، مگر ایک حد تک وہ سیارے سے گئے اور بعد میں وہ جل کر خاک ہو گئے اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے۔ تو اتنے ایسے لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا آسمان کے اندر، اور وہ سورج کو پیدا کرنے کے بعد میں ان میں گرمی بھی پیدا کیا، ان میں آگ کو پیدا کیا، اس میں شدت کو پیدا کیا، اس میں حرارت کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزوں کو کرنے والی ذات جو ہے وہی اللہ ہے۔ پھر ہمارا دماغ اس پر لگتا ہے کہ واقعی میں اس کو بنانے والی ذات کتنی اعلیٰ ہے، تو بہت اچھا ہے یہ۔ اسی طرح اگر ہم چاند پر غور کریں یا پھر ہماری خود کی زمین پر غور کریں، چاند اور زمین میں تھوڑا فرق ہے۔ چاند پر ہوا نہیں ہے، ہم نے سائنس میں پڑھے، چاند پر کوئی جانور یا نباتات وغیرہ، ہوا ہی نہیں ہے تو کوئی نباتات وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ ہماری زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہاں پر نباتاتوں کو پیدا کیا، یہاں پر ہوا ہے، جانداروں کو پیدا کیا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے برعکس اگر آپ چاند پر دیکھیں یہ ساری چیزیں،
اور سورج کی ہی روشنی چاند سے منعکس ہو کر ہم کو زمین پر نظر آ رہی ہے، تو اس لیے چاند کو ہم دیکھ پاتے ہیں، بڑا خوبصورت اور سفید کلر کا آپ کو آسمان پر نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، اسی طرح چاند کا نکلنا اور ڈھلنا، یہ ساری چیزیں دکھاتی ہے اللہ کے اوصاف کو۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کی قدرت کا آپ کو اندازہ لگے گا۔ اگلا مصرع ہے، ہم فقط نور کا پرتو ہے سراپا تو۔ تو نور کا پرتو، نور کا سایہ، یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم تو نور کا سایہ ہیں، اور سراپا سر اور سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک، تو یہ ایک سراپا اس نے استعمال کیا ہے، یعنی سراپا کہتے ہیں پورا کا پورا، سر سے لے کر پیر تک بھی کہتے ہیں، سراپا بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہیں گے پورا کا پورا، ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ ہم تو ایک سایہ ہے نور کا، اور سراپا جو ہے تو اللہ ہے۔ رات اور دن ہے پروے ہوئے موتی کی طرح، جس طرح سے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانوں کو آپ دیکھیے کہ ایک دانے کو سرکانے کے بعد، ایک دانے کو آگے کرنے کے بعد دوسرا دانہ آ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا سارے دانے، کیونکہ تسبیح گول ہے، راؤنڈ ہے۔ تو تسبیح میں اب تو جو موتیاں ہوتے ہیں، اور ان موتیوں کو ایک دھاگے کے اندر پرویا جاتا ہے، اور وہ ایک دانے کو آگے کرے تو دوسرا دانہ اس کے بازو، دوسرے دانے کو آگے کیے تو تیسرا دانہ اس کے بازو، اس طرح سے وہ راؤنڈ میں ہوتی ہے، اور ایک کے بعد ایک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جیسا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تسبیح کے دانے آتے رہتے ہیں تسبیح میں پڑھتے وقت میں، بالکل اسی طرح سے اگر کہہ رہا ہے شاعر کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، رات آ رہی ہے تو پھر دن آ رہا ہے، دن کے بعد میں پھر رات آ رہی ہے، پھر رات ہو رہی ہے تو پھر دن آ جا رہا ہے، ابھی رات ہے تو اب کل دن آ جائے گا، کل رات تھی تو آج کا دن ہوا، پھر اب یہ رات آ گئی، اور پھر اب کل دن آئے گا۔ تو جس طرح سے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد پھر رات ہے۔ ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، ظلمت بھی اندھیرے کو کہتے ہیں، رات اندھیرے کو کہتے ہیں، شب یعنی رات، اور دن صبح کو سورج نکالنے والا بھی اللہ ہے، اور رات سورج کو غروب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور یہ سورج ہمیشہ ایک جگہ کیوں نہیں رہتا؟ غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، اجالا ہو رہا ہے دن میں۔ اس کا ایک علماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ سورج کو خدا سمجھتے ہیں کہ سورج بھی خدا ہے، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو سورج کو بھی زوال ہے، سورج بھی نکلتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی سورج کو گرہن بھی لگ جاتا ہے، سورج گرہن کہتے ہیں۔ تو سورج کو بھی زوال ہے، وہ بھی ختم ہوتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، پھر رات آتی ہے، یعنی سورج ڈوبا اندھیرا ہو گیا، اس کو بھی زوال ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو لازوال ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، باقی ساری چیزیں فنا ہے۔ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، جو بنا ہے وہ فنا ہے، حقیقت بات ہے، جو بنا ہے وہ فنا ہے، سوائے ذات اللہ کی، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ختم ہونے والی۔ تو رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، جس طرح سے تسبیح کے میں جو دانے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کنٹینیو ہو گئے پھر دن کنٹینیو ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا، رات کے بعد دن ہی آئے گا، دن کے بعد رات ہی آئیں گی۔ تو ہر دن ایک نیا جو دن ہوتا ہے وہ بھی ایک ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے۔ نیکسٹ پیج پر دیکھتے ہیں، صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، جب دن نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو یہ ہوں گے آپ رمضان کے بعد میں اگر اٹھ رہے ہوں گے تو آپ صبح میں دیکھیے گا، جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونا یعنی نکلنا، تو سورج نکلنے کے پہلے چاروں سمت میں ایک اجالا ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں صبح صادق۔ ابھی سورج نہیں نکلا، سورج نکلنے کو ابھی وقت ہے، مگر اس کے سورج نکلنے کے پہلے زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے ایک طرح سے،
تو اسی کو کہتے ہیں صبح صادق کی وہی سفیدی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا ڈائریکٹلی سورج جس طرح سے دوپہر میں نکلتا ہے جو بہت زیادہ تیز اس کی شدت ہوتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ یعنی جس طرح سے دوپہر میں سورج ہوتا ہے، اگر ڈائریکٹلی رات کے بعد بھی ایک دم ایسی جیسے سورج آ جائے سر پر تو کیا حال ہوتا ہے؟ سارا نظام درہم برہم ہو جائے زمین پر۔ تو وہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا۔ تو شاعر بتاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رات سجدہ کر رہی ہے اللہ کو، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا، جو اندھیرا ہے وہ اب چھٹنا شروع ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب اندھیرا سجدہ کر رہا ہے، چھٹ رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا۔ اور احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ جو ہے تو اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ ہماری دنیا میں تو اللہ پاک نے ایک ماں باپ رکھا ہے، مگر 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے بندوں سے۔ تو اتنا محبت رکھنے والی ذات اللہ کی، اتنا وہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بہت سارے احادیث میں بہت سارے علماء کے زبانیں آپ نے سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے اصل مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح سے یہ کسی وجہ سے کہ کس طرح سے بھی یہ میرا جو بندہ ہے یہ جہنم میں نہ چلا جائے، یہ جنت میں چلا جائے۔ اسی لیے رمضان المبارک، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ محبت والا بن جائے، اور ان کو بہانے ایک طرح سے ہمارے لیے ایک نہیں سمجھ لیجیے ایک بہانہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے ہم کو بہانے دیا کہ ہم اگر یہ کوئی اچھا کام کریں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے تو ہمارا نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے اور اسی کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے۔